بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر چیز اپنی قیمت اس وقت رکھتی ہے جب وہ اپنے مقصد پر ہو، اور جب مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو بے قیمت ہو جاتی ہے۔ اس مسجد کے اندر یہ جو پنکھے ہیں یہ ہمیں ہوا دینے کے لیے ہیں۔ یہ جب تک ہمیں ہوا دیتے رہیں گے ہم ان کی صفائی بھی کرتے رہیں گے، اور یہ مسجد کی زینت بھی بنے رہیں گے۔ یہ لائٹیں جب تک روشنی دیتی رہیں گی تو یہ صاف بھی کی جائیں گی، اور مسجد جو کہ خدا کا گھر ہے اس کا حصہ بھی بنی رہیں گی۔ لیکن جس دن یہ ہمیں ہوا دینا بند کر دیں گے، یہ یہاں سے اتار کے باہر پھینک دیے جائیں گے، اور ان کی قیمت کباڑیا لگائے گا اور یہ بے قیمت ہو جائیں گے۔ انسان کے بھی دنیا میں بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے، یہ بے مقصد نہیں بھیجا گیا، اور اس مقصد کو اللہ رب العزت نے خود ہی بیان فرما دیا، اور فرمایا دیکھو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لا الہ الا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندے ہم نے تمہیں بنایا ہی نہیں کسی اور مقصد کے، ایک ہی مقصد ہے دنیا میں بھیجے جانے کا کہ تم ہمارے بن کے رہو، جو ہم کہیں اس کو پورا کرو، جو ہم کہیں وہ تمہاری زندگی کا مقصد ہو۔ اے اللہ من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی۔ تو یہاں دنیا میں انسان صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مان کے زندگی گزارے۔ دراصل اللہ کی منشا تو کچھ اور ہے، منشا تو اس سے بھی آگے کی ہے۔ میرے نبی آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، منشا تو یہ ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کی نماز، آپ کی قربانی، آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دراصل یہ بات بتانے کی ضرورت بھی نہیں، کہ اللہ کے نبی تو یہ بات جانتے ہیں، لیکن آپ کے ذریعے آپ کی امت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ دنیا میں آئے کیوں ہیں، یہ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ یہ پوری کائنات ہے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں میرے عزیز دوستو، یہ پوری کی پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اس کائنات میں سے انسان کو نکال دیں تو یہ کائنات پھیکی پڑ جاتی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان کو وہ دو اختیارات دیے جو انسان کے علاوہ اللہ نے کسی کو نہیں دیے، اور ان دو اختیارات کا تعلق بھی اللہ کی ذات سے براہ راست ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے انسان کو یہ عقل اور علم دیا کہ انسان اپنا استعمال بھی جانتا ہے اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کا استعمال بھی جانتا ہے۔ یہ جو بکری آپ دیکھتے ہیں، اس بکری کو نہیں پتا میرا کیا استعمال ہے، یہ نہیں جانتی، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ مرغی کا کیا استعمال ہے۔ یہ جو گھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنا استعمال نہیں جانتا، نہ یہ اونٹ کا استعمال جانتا ہے۔ اتنی بڑی ویل مچھلی یہ اپنا استعمال نہیں جانتی، نہ یہ ارد گرد کی چیزوں کا استعمال جانتی ہے۔ یہ سورج جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی مخلوق ہے، یہ اپنا استعمال نہیں جانتا،
نہ ارد گرد کی چیزوں کا استعمال جانتا ہے۔ انسان کے علاوہ اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے حکم میں پوری کی پوری جکڑی ہوئی ہے۔ انسان کو یہ تھوڑا سا اختیار دیا ہے، یوں تو انسان بھی پورا کا پورا اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ نہ یہ اپنی مرضی سے آیا، نہ یہ اپنی مرضی سے یہاں رہ رہا ہے، نہ یہ اپنی مرضی سے یہاں سے جائے گا۔ یہ کس کے گھر پیدا ہوگا یہ نہیں جانتا، کون اس کے ماں باپ ہوں گے یہ نہیں جانتا، کل کو شادی کے بعد اللہ اس کو اولاد دے گا کہ نہیں دے گا اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ نہیں جانتا۔ بیماری سے بچ جائے اس کے بس کی بات نہیں ہے، بیماری سے باہر نکل آئے اس کے بس کی بات نہیں ہے، موت سے بچ جائے اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یوں تو یہ بھی بالکل اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، بس تھوڑا سا اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ نے جنت اور جہنم کا معاملہ رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے جنت اور جہنم کا معاملہ رکھنا ہے۔ یہی وہ اختیار ہے میرے عزیز دوستو جس کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو باقی تمام مخلوق سے اشرف بنایا ہے، اور یہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ صرف ایک یہ وجہ ہے، ورنہ تو دیکھو کتنا کمزور ہے۔ اپنی پیدائش کے وقت اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے فوراً تیرنا شروع کر دیتا ہے، مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے چلنا شروع کر دیتا ہے، بکری کا بچہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تو 6 سال تک ہوش پہ نہیں آتا۔ جسم کا ایک ہلکا سا درجہ حرارت بڑھ جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے، ذرا سا کم ہو جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے، تھوڑی سردی زیادہ ہو جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے، تھوڑی گرمی زیادہ ہو جائے تو تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ تو بہت کمزور ہے، لیکن اللہ نے یہ جو اس کو اختیار دیا ہے یہ اس کے باقی تمام اللہ کی مخلوق پر اس کو منفرد کرتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میرے بندے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تیرے اوپر ہم نے اس بات کو الہام کیا ہے کہ تو صحیح اور غلط کے فرق کو سمجھتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم اللہ کو ہمیں پتہ نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان جانتا ہے۔ جھوٹ ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو یا غیر مسلموں کا معاشرہ ہو، جھوٹ ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے، بے ایمانی ہر جگہ بری سمجھی جاتی ہے، خیانت ہر جگہ بری سمجھی جاتی ہے، ظلم ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے، قتل و غارت ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہر معاشرے میں سچ پسند کیا جاتا ہے، امانت داری کا مول ہے ہر معاشرے کے اندر، امن و امان ہر معاشرے کی چاہت اور پسند ہے، رحم دلی ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تجھے اتنا علم ہم نے دیا ہے، کل ہمیں نہیں کہنا، الہام کیا ہے، اور یہ کرنے سے پہلے اللہ نے 7 قسمیں کھائی ہیں میرے دوستوں۔ اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ اپنے بندے کی فطرت کو پہچانتے ہیں، قسم کھائی ہے، 7 قسمیں کھائی ہیں، زمانے کی اور وقت کی قسم کھائی ہے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں میرا بندہ وقت کی اس کے ہاں قیمت ہے۔ ہم نہیں کہتے میرے پاس وقت نہیں ہے، تو اللہ جانتے ہیں کہ وقت کی اس کے ہاں قیمت ہے، تو قسم کھائے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا۔ 6 قسمیں تو وقت کی کھائیں کہ مجھے سورج کے نکلنے کی قسم، اور پھر چاند کی تمازت کی قسم، اور پھر دن کے اجالے کی قسم، اور پھر رات کے چھا جانے کی قسم، اور پھر اس رب کی قسم
عجیب کہ جس نے آسمان کو بنایا اور تخلیق کیا، اور کیا ہی بات ہے اس رب کی، اس کی قسم کہ جس نے زمین کو بچھایا اور پھر ساتویں قسم آپ کی کھائی اور کہا میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم، اور اس رب کی قسم جس نے یہ خوبصورت انسان بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جو اختیار تجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جب ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارنے کی کوشش کی، کتنی مضبوط چیز ہے، یہ اس پہاڑ کو وہ ہوا نہیں ہلا سکتی جو آگ کو بجھا دیتی ہے، جو سمندر کے پانیوں کو لے کے چلتی ہے، وہ آگ بھی وہ ہوا بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، بڑے بڑے زلزلے بھی پہاڑ کو نہیں توڑ سکتے۔ اس پہاڑ نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ قرآن میرے اوپر نہیں اتارنا، میں تیرے حکم نہیں پورا کر سکتا، کیونکہ میں تو تیرے حکم میں جکڑا ہوا ہوں۔ انسان نے کہا اے اللہ ہم پر اتار، ہم تیرے حکموں کو پورا کریں گے۔ تو یہ ذمہ داری لیے بیٹھے ہیں میں اور آپ۔ قد افلح من زکاہا، اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے اگر تو نے اپنے نفس کو، اگر تو نے اپنی خواہشات کو میرے حکموں کے تابع کر دیا تو کامیاب ہو جائے گا۔ کیونکہ یاد رکھ نفس پر تو چلنے کے لیے نہیں ہے، نفس پر جانور چل سکتا ہے، کیونکہ جانور کو تو ہم نے کوئی اختیار دیا ہی نہیں، وہ تو اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھتا۔ کتے کو کل اللہ پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تو نے فلاں کی ٹانگ کیوں پکڑی، وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جس فطرت پر پیدا کیا میں نے پوری زندگی اس فطرت پر گزار دی، میں نے اسی فطرت پر زندگی گزاری۔ سانپ کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تو نے کیوں کاٹا فلاں کو، وہ کہے گا اللہ یہ تو نے بات میری فطرت میں ڈالی تھی، اور میں بالکل پورا کا پورا تیرے حکموں پر چلا ہوں۔ شیر کہے گا اے اللہ میں نے کبھی گھاس نہیں کھائی، میں نے کبھی پھل نہیں کھائے، وہ تو نے انسانوں کے لیے بنائے تھے، میں نے کبھی سبزیوں پر منہ نہیں مارا کیونکہ وہ میرے لیے تھا ہی نہیں، میری تو جو نے فطرت بنائی میں اسی فطرت پر چلا۔ بکری اللہ سے، گھوڑا اللہ سے، اونٹ اللہ سے کہے گا یا اللہ ہم نے کبھی گوشت کو منہ نہیں لگایا، جو تو نے گھاس پھوس ہمارے لیے بنائی ہم نے وہی کھائی۔ یہ میرے اور آپ کا معاملہ ہے میرے دوستو، ہم اپنی مرضی پر نہیں چل سکتے۔ یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں، کیونکہ آپ کا ایک مقام ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اپنے نفس پر نہیں چل سکتے۔ اگر نفس کہہ رہا ہے کہ سوتا رہے فجر گزرتی ہے تو گزرے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ چلو ایک سیکنڈ کے لیے صرف سمجھانے کے لیے ہم آخرت کی نہیں دنیا کی بات کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے۔ جب آخرت سمجھانے لگو تو پھر کیا اگلا کہتا ہے ارے مولانا یہاں کا بتائیے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، آخرت تو جب آئے گی تب آئے گی، دیکھا جائے گا۔ ابھی یہ بتائیں میں دنیا میں خوبصورت زندگی کیسے گزاروں؟ کل کراچی ایئرپورٹ پر جب میں یہاں آ رہا تھا تو ایک بھائی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، ہم مسجد میں نماز پڑھنے لگے تھے تو وہ میرے پاس بیٹھ گئے، مجھے کہنے لگے مجھے بتائیں میں دنیا میں ایک خوبصورت زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ میں نے کہا میں اگر آپ کو یوں بتاؤں اور اگر آپ میری بات پر عمل کر لیں تو آپ یقین کریے کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی یہ منشا ہر وقت کی منشا ہوگی کہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے۔
اور جس کے لیے اللہ رب العزت طے فرما لیں کہ اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، ساری کی ساری کائنات مل کر اگر اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہے، اس کو پریشان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ یہ فیصلہ فرما لیں کہ نہیں یہ نافرمان ہے، اس کی زندگی میں اس کو ہم خوف اور غم کا لبادہ پہنائیں گے ہی، 7 ارب انسان اگر مل کر آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ میری ہر حاجت اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر میں اپنی حاجت کو چیزوں کے اندر ڈھونڈوں گا تو میں پریشان ہو جاؤں گا۔ اگر میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بھوک کا تعلق میرے معدے سے ہے تو پھر میں مخلوق سے جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ مخلوق تو خود ضرورت مند ہے، انہیں تو خود ضرورت ہے، وہ تو خود بھوکے ہونے والے ہیں تھوڑی دیر کے اندر، اس کو تو خود بھوک لگنے لگی ہے تھوڑی دیر میں۔ میرے دوستو، بھوک آتی ہے اللہ کے بھوک کے خزانوں سے، اس کا تعلق معدے سے نہیں ہے۔ آج تو یہ بات اتنی عجیب ہے کہ اس بات کو کرو بھی تو مسلمان کی اولاد بھی آپ کی شکل کو ایسے دیکھتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی انوکھی بات کہہ رہا ہوں میں، لیکن یہ سچ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اس نے کبھی تبدیل نہیں ہونا۔ میرے بندے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو رزق تو اپنا دنیا میں ڈھونڈ رہا ہے اس کا تعلق زمین و آسمان سے، ساری کائنات سے نہیں ہے، یہ تو ہم آسمان سے اتارتے ہیں تیرے لیے، پھر تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اب وہ مجھے نوجوان کہہ رہا مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، دنیا میں اگر اللہ کی مان کے چلو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں حیات طیبہ دیں گے، اور حیات طیبہ اور زندگی کا نام ہے۔ جو زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں، نیک انسان کی زندگی اللہ لمبی کر دیتے ہیں، اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اس کی تقدیر میں جتنے سال لکھے ہوتے ہیں، جب اس کی زندگی کے اندر اپنی فرما برداری دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی کے سالوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ آسمان سے رزق کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو اکثر نہیں کھولتے، اس کے لیے خاص رزق اترتا ہے۔ اللہ اس کو لمبی زندگی دیتے ہیں، بیماری سے پاک زندگی دیتے ہیں، خوف سے پاک زندگی دیتے ہیں، غموں سے پاک زندگی دیتے ہیں اس کو۔ تو میں نے کہا یہ رزق جب تمہارے گھر آئے گا تو اب تم مجھے خود بتاؤ، جب یہ تمہاری اولاد کے جسم میں یہ خون میں دوڑے گا تو اولاد اللہ کی فرما بردار بنے گی کہ نافرمان؟ تو میری شکل دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا نافرمان۔ میں نے کہا یہ رزق جب بیوی کے خون میں جائے گا وہ وفاداری کرے گی بے وفائی؟ کہنے لگا جی بے وفائی۔ تو میں نے کہا اولاد ہو نافرمان، بیوی ہو بے وفا، تو زندگی سکون میں گزر سکتی ہے؟ میں نے کہا گھر کے جو نوکر چاکر ہیں جب وہ ایک کھائیں گے تو تمہارے ساتھ وفاداری نبھائیں گے کہ بے وفائی کریں گے؟ کہا جی بے وفائی۔ میں نے کہا جب یہ تمہارے جسم میں جائے گا یہ نافرمانی کا رزق تو تم اللہ کی فرما برداری کرو گے نافرمانی کرو گے؟ رات کو تہجد کے لیے اٹھو گے کیا پھر تم؟ رات کو تہجد کی نماز پڑھو گے کہ فلم دیکھو گے؟ کہتا جی میں پوری بات سمجھ گیا، میں پوری بات سمجھ گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میں نے اس کو اٹھ کے گلے لگایا، میں نے کہا اگر تو نے دل میں اس بات کا عزم بھی کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں اللہ کی فرما برداری کروں گا تو خدا را بیٹھ کے میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے بھی معاف کر دے کہ اس وقت اللہ کی رحمت نے تجھے ایسے گھیرا ہوا ہے کہ اگر اس بارش کے تھوڑے سے چھینٹے مجھ پر بھی پڑ گئے تو میں بھی نکل جاؤں گا۔ کیونکہ اللہ کا جو بندہ اندر سے اس بات کا عزم کر لے، اے اللہ آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا، میری مدد کر، آج کے بعد میں تیری فرما برداری کی پوری کوشش کروں گا، جو بندہ اس بات کا صرف دل میں عزم کر لے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک قدم چلتا ہے، اللہ اس کے ساتھ 10 قدم چلتے ہیں۔
وہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔